کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جتنے انعامات کیے، جتنے احسانات کیے، جتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہم پہ نچھاور کی، اور چیلنج کر کے رب نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تمہاری طاقت ختم ہو سکتی ہے، زندگی ختم ہو سکتی ہے، میری نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اور یہ چیلنج کر دیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتلاؤ میری کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ اور جتنے انعامات اللہ رب العالمین نے کیے ہیں، کسی انعام کرنے کے بعد رب کائنات نے جتلایا نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے یہ انعام دے کر تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ ایک انعام دے کر رب نے احسان کا لفظ فرمایا، اس پر میں نے گزشتہ جمعہ تفصیلی گفتگو کی تھی کہ اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کائنات والوں میں نے تمہیں محمد دے کر امام الانبیاء کی امت میں تمہیں پیدا کر کے، ایمان والوں یہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز اس پر کچھ نہ کچھ گزارشات عرض کروں گا، اگر آپ حضرات کی توجہ رہی ذرا ابتداءً مل جل کے سبحان اللہ کہہ دیں، پھر میں شروع کرنے لگا ہوں۔ ڈھیلی پہلے ابتدائی تو کہ سردی لگی ہوئی ہے، کٹھے ہو گئے تھوڑی وج گج کے سبحان اللہ کو میں شروع کر سا جی۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، او کائنات والو مجھے اپنے ذات کی قسم ہے، تقدس کی قسم، علماء جانتی ہیں لام تاکید کے لیے، قد تحقیق کے لیے، لام اور قد کٹھے آ جائے مانا قسم کا بنتا ہے۔ رب فرماتا ہے او کائنات والو مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، مجھے اپنے تقدس کی قسم، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، مجھے اپنی الوہیت کی قسم ہے، مجھے الہ ہونے کی قسم ہے، مجھے مختار کل ہونے کی قسم ہے، مجھے علام الغیوب ہونے کی قسم ہے۔ اللہ کہنا کیا چاہتے ہو؟ رب فرماتے ہیں من اللہ، او کائنات والو میں اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہوا ہے۔ اللہ میاں یہ تمام کائنات بے احسان، کالے پر بھی تیرا احسان، گورے پر بھی تیرا احسان، اللہ میاں عربی پر بھی تیرا احسان، اجمی پر بھی تیرا احسان، ربا اللہ عالم پر بھی تیرا احسان، جاہل پر بھی تیرا احسان، پیر پہ بھی تیرا احسان، مرید پہ بھی تیرا احسان، امام پہ بھی تیرا احسان، مقتدی پہ بھی تیرا احسان ہے۔ اللہ ساری کائنات پہ تیرا احسان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سونا یہاں یہ مراد نہیں ہر عربی اور اجمی پر نہیں، ہر کالے اور گورے پر نہیں، اللہ پھر یہاں کون سے لوگ ہیں، یہ کون سے لوگ مراد ہیں جن پر تیرا یہ والا احسان۔ اللہ فرماتے ہیں سونا میں نے آنکھیں دی ہیں، یہ میرا تمام پر احسان ہے، میں نے دماغ دیا ہے، یہ میں نے تمام بے احسان کیا، پر جتلایا کوئی نہیں، میں نے زبان دی ہے، تمام انسانیت کو احسان کیا ہے، پر جتلایا کوئی نہیں، میں نے سونی شکل دی ہے، تمام انسانیت کو احسان کیا ہے، پر جتلایا کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سونا یہاں عربی بھی، عربی اجمی بھی، کالا بھی، گورا بھی، مجھے ماننے والا نہ ماننے والا، میرے ساتھ اوروں کو شریک کرنے والا، میری صفات زندوں میں مردوں میں ماننے والا، مجھے وحدہ لا شریک ماننے والا، میرے نام کی نظر نیاز دینے والا، میرے ساتھ
ساتھ اوروں کے نام کی نظر نیاز دینے والا، میرے نام کی منت منوتی دینے والا، میرے ساتھ اوروں کے نام کی منت منوتی دینے والا، مجھے سمیع اور بصیر ماننے والا، میرے ساتھ میرے نبی ولی کو کتب اکتاب کو سمیع اور بصیر ماننے والا، میرا سونا پیغمبر مجھے علام الغیوب ماننے والا، میرے ساتھ اوروں کو، میرے اپنے ول کو، میرے نبیوں کو، میرے ولیوں کو عالم الغیب ماننے والا، میرا سونا پیغمبر لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا، لا الہ الا اللہ کا انکار کرنے والا، لا الہ الا اللہ پڑھ کر عمل نہ کرنے والا، اور سونا لا الہ الا اللہ پڑھ کر عمل کرنے والا، اور سونا آپ کو آخری پیغمبر ماننے والا، آپ کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والا، میرا سونا پیغمبر کلام پاک کو پورا مکمل حق ماننے والا، کلام پاک کا انکار کرنے والا، ایک آیت کا یا سارے قرآن کا، قرآن کو بڑھانے والا گھٹانے والا، میرا سونا پیغمبر 5 وقت کی نماز پڑھنے والا، نماز کا انکار کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا، حج کرنے والا، حج کا انکار کرنے والا، اور سونا قیامت کا اقرار کرنے والا، قیامت پہ یقین رکھنے والا، قیامت کا انکار کرنے والا، اور سونا میرے ساتھ میرے اپنوں کو، میرے ولیوں کو ساتھ شریک کرنے والا، مجھے وحدہ لا شریک ماننے والا، آپ کو تمام نبیوں کا امام ماننے والا، آپ کی توہین کرنے والا، سب پہ میں نے انعام کیا ہے، تمام انعام کیے ہیں، احسان کیے ہیں، سونا پر میں نے جتلایا کوئی نہیں ہے، آج جو میں انعام کر رہا ہوں اس میں سارے برابر کے شریک نہیں ہیں، سب کے لیے یہ انعام نہیں ہے، یہ خاص میرے بندے ہیں، اللہ میاں وہ کون ہے جن پر یہ تیرا انعام ہے، جو انعام کر کے تو نے احسان کیا ہے، احسان کر کے تو نے جتلایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور میرا لاڈلا پیغمبر جی اللہ فرمایا سونا یہ میں نے انعام کیا ہے مومنوں پر، ایمان والوں پر، مومنوں پر میں نے انعام کیا ہے۔ میرا اللہ بات سمجھ نہیں آئی، اللہ مجھے کیا پتہ چلے گا کون مومن ہے؟ ہر آدمی کہتا ہے میں مومن ہوں، ہر آدمی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اللہ جو تجھے وحدہ لا شریک مانے وہ بھی کہتا ہے میں مومن ہوں، اللہ جو تجھے وحدہ لا شریک نہ مانے وہ بھی کہتا ہے میں مومن ہوں۔ اللہ ذرا ایمان کی صفت تو بتلانا، توجہ نواں سپارہ رب کا قرآن ہے، رب کائنات فرماتے ہیں میرا سونا پیغمبر جی یا اللہ فرما ذرا اپنی امت کو بتلائیے نا، ایمان کے اوصاف بتلائیے نا، سورۃ انفال ہے، اور اللہ رب العالمین دوسری آیت مبارکہ ہے ایمان والوں کی رب صفت بیان کر رہی ہے، فرما انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ۔ پھر میں اس کی تشریح کرنے لگا ہوں، سوچنا کہ ہم ایمان والے ہیں یا نہیں، یہ فتویٰ میرا نہیں ہے، یہ فتویٰ کس کا ہے؟ اونچا بولیے، رب کا فتویٰ ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ 9واں سپارہ سورۃ انفال ہے، آیت نمبر 2 ابتدا سورت، رب فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ عام معنی ہے ایمان سمجھتے ہیں، رب فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ
وجلت قلوبهم، اور میرا سونا پیغمبر، میرا لاڈلا پیغمبر، ایمان والے وہ ہیں، وہ لوگ ہیں جن پر میرا انعام ہوا، میرا احسان ہوا ہے، جو انعام کر کے میں نے احسان جتلایا ہے وہ ایمان والے کون ہیں؟ وہ ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اور میرا لاڈلا پیغمبر ان کے سامنے جب میرا قرآن پڑھا جائے وہ یہ نہیں دیکھتے قرآن پڑھنے والا کون ہے، قرآن پڑھنے والا مولوی ہے، قرآن پڑھنے والا قاری ہے، قرآن پڑھنے والا حافظ ہے، قرآن پڑھنے والا نبینا ہے، آنکھوں والا ہے، عربی ہے، قرآن پڑھنے والا اجمی ہے، قرآن پڑھنے والا قوم کا کمزور ہے، قرآن پڑھنے والا قوم کا بڑا ہے، قرآن پڑھنے والا کوئی چودھری ہے جھوپڑیوں میں رہنے والا ہے، قرآن پڑھنے والا پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا ہے، اعلیٰ قسم کا لباس پہننے والا ہے، قرآن پڑھنے والے کی جیب پیسوں سے بھری ہوئی ہے یا خالی ہے، قرآن پڑھنے والا امام ہے یا مقتدی ہے، قرآن پڑھنے والا عربی ہے، اجمی ہے، قاری ہے، حافظ ہے، مولوی ہے، عام آدمی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سونا جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے، اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اور میرا سونا پیغمبر ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اپنے کاموں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے، فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ میرا سونا پیغمبر جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، ایمان والے وہ ہیں جو سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، دکانیں چھوڑ دیتے ہیں، محفلیں چھوڑ دیتے ہیں، موبائل چھوڑ دیتے ہیں، اخبار چھوڑ دیتے ہیں، ڈائجسٹ چھوڑ دیتے ہیں، اپنی گپیں چھوڑ دیتے ہیں، اپنی مصروفیت کو چھوڑ کر قرآن کی آواز کی طرف کان لگا لیتے ہیں، دل ان کے کانپ جاتے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ قرآن کا باز ہو رہا ہو، ٹائم ہی نہیں ہے مسلمان کے پاس، قرآن کا باز ہو رہا ہو، مسلمان کو سننے کی فرصت ہی کوئی نہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے ہاں ساری کائنات کھڑی ہوگی، اس وقت اللہ کے پاک پیغمبر فرمائیں گے، میں نہیں کہتا، رب کا قرآن فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اور میرا اللہ، میں محمد آج آرزو کر رہا ہوں، تمنا کر رہا ہوں، ربا تیرے سامنے میں درخواست کر رہا ہوں، اللہ ہاتھ پھیلا کے دامن بچھا کے ربا تیرے سامنے اپنی شکایت رکھ رہا ہوں۔ اللہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ میرا اللہ ان کے پاس ولیمے کے لیے، میں اپنے انداز میں معنی کرنے لگا ہوں، ربا ان کے پاس ولیمے پر بیٹھنے کے لیے کئی کئی گھنٹے ٹائم تھا، ربا ان کے پاس دکان پہ کئی گھنٹے گپے مارنے کا ٹائم تھا، ربا ان کے پاس اخبار پڑھنے کا وقت تھا، موبائل کھولنے کا وقت تھا، فیس بک یوٹیوب کھولنے کا وقت تھا، اللہ ان کے پاس ساری کائنات کے لیے وقت تھا، نہیں وقت تھا تو تیرے قرآن کے لیے وقت نہیں تھا۔ اللہ میں محمد کہہ رہا ہوں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ میرا اللہ میرے قرآن کو انہوں نے پسے پشت ڈال دیا، نہ پڑھا نہ سنا نہ اس پہ عمل کیا، صرف شادی بیاہ کے لیے قرآن کو رکھا کہ بیٹی جب رخصت ہوگی قرآن کے سائے میں رخصت ہوگی، مردوں کو بخشوانے کے لیے قرآن رکھا،
بس بندہ مر گیا، ایک دن قرآن خوانی ہو گئی، بخشش ہو گئی، یا مردے کے ساتھ قرآن لے کر چلے گئے، قسم کے لیے انہوں نے قرآن رکھا، تعویذ لکھنے کے لیے انہوں نے قرآن رکھا، ربا انہوں نے برکت کے لیے قرآن رکھا، گھر میں سجانے کے لیے قرآن رکھا، ربا کپڑے اعلیٰ قسم کے گلے پہنانے کے لیے قرآن رکھا، چومنے کے لیے قرآن رکھا، سر پہ اٹھانے کے لیے قرآن رکھا، قسم کھانے کے لیے قرآن رکھا۔ اللہ پڑھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں تھا، سننے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں تھا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، ربا انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، آج میں محمد ان کے حق میں سفارش نہیں کرتا۔ اللہ جس طرح انہوں نے قرآن چھوڑا، اسی طرح تو بھی اپنی رحمت سے ان کو دور کر کے جہنم میں ڈال دے۔ ایمان نال دسو پھر کوئی گنجائش بچتی ہے؟ جی، خواہ وہ نمازی ہے، حاجی ہے، غازی ہے، قرآن سے منہ موڑ لیا، سننے کے لیے وقت نہیں ہے مسلمان کے پاس، پڑھنا تو دور کی بات ہے، سننے کے لیے وقت نہیں ہے۔ توجہ، جو بات عرض کر رہا تھا، ایمان صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا بس مسلمان ہو گئے، ایمان آ گیا آپ کے پاس۔ قرآن کہہ رہا ہے ایمان کی صفت رب بیان فرما رہے ہیں، فرما انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، میرا سونا پیغمبر ان کے ایمان کی صفت یہ ایمان والوں کی، میرا انعام ان ایمان والوں پر ہے، وہ پکے ایمان والے ہیں، وہ پکے مسلمان ہیں۔ میرا اللہ کون؟ فرمایا جو قرآن توجہ سے سنتے ہیں اور ان کے دل قرآن پڑھا جائے کانپ جاتے ہیں۔ اور مقام پہ رب کائنات نے فرمایا 7واں سپارہ ہے اور ابتدائی آیات پہلی آیت مبارکہ ہے، رب کائنات فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين۔ اور میرا پالنے والا اللہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے ما انزل الى الرسول، وہ قرآن، وہ کتاب جو میں نے آپ پہ نازل کی ہے، یہ رب کا قرآن، فرمایا یہ کلام جسے میں نے کلام اللہ کہا، میرا سونا پیغمبر جب ان پہ قرآن پڑھا جائے ترى اعینکم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہ نکلتے ہیں، آنسو روا ہو جاتے ہیں، دل کرتا ہے قرآن سنتے جائیں، قرآن سنتے جائیں، اور یہ کہتے رہتے ہیں دل مانے نہ مانے، فوراً اقرار کر دیتے ہیں منشے کے خلاف بھی ہو تب بھی یہ کہتے ہیں او مما عرفوا من الحق، ہم نے پہچان لیا ہے ساری کتابیں علیحدہ ہیں پر رب کا قرآن سچا۔ جی سچا تو تب مانے گا نا جب اس کو توجہ سے سنے گا۔ رب نے یہ نہیں کہا کہ جو صرف یہ کہہ دے اللہ کا قرآن سچا ہے، جس طرح آج مسلمان بھی کہتے ہیں، ہر مسلمان کہتا ہے قرآن سچا ہے، نہیں کہتے۔ فرمایا یہ ایمان کی نشانی نہیں، ایمان کی نشانی ہے وَإِذَا سَمِعُوا، جب قرآن سننا قرآن کا یہ ایمان والوں کے لیے شرط ہے، یہ ایمان والوں کے لیے قرآن کا سننا یہ ضروری ہے، جو آپ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ تو مریں گے تو پتہ چلے گا جب دن قیامت کا ہوگا۔ میرے نبی فرما دیں اللہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ انہیں ڈالنا جہنم میں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا۔ ایمان سے بتلائیے پیغمبر سفارش نہ کریں، کون ہے جو اپنے زور پہ جنت میں چلا جائے گا؟ ہے کوئی؟ جب تک محبوب کی سفارش نہ ہو اور تو قرآن سنے گا نہیں، تیرے پاس ٹائم بھی نہیں ہوگا۔ ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے، ایک دن صرف آدھا گھنٹہ 40 منٹ
یہ بھی مسلمان کے پاس وقت نہیں. صبح کا درس ہوتا ہے, یہ بھی مسلمان کے پاس وقت نہیں ہے. توجہ عرض کر رہا تھا, فرمایا ایمان والوں کی صفت انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. اللہ فرماتے ہیں میرا سونا پیغمبر, ایمان والوں کی صفت یہ ہے جب قرآن پڑھا جائے توجہ سے سنتے بھی ہیں اور ان کے ایمان اور زیادہ منور ہو جاتے ہیں, روشن ہو جاتے ہیں. قرآن سن رہے ہوں ان کے دل تنگ نہیں ہوتے. 5 منٹ اگر بیان لمبا ہو ونجے تو سمجھ لو کہ اس بندے کے دل میں ایمان ہے کوئی نہیں. ایمان و فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اللہ فرماتے ہیں سونا یہی لوگ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, قرآن توجہ سے سننا, قرآن پہ عمل کرنا, اس سے ایمان منور ہوتا ہے. فرمایا صرف یہ نہیں کہ بیانوں پر لگے ہوئے ہیں, بیان سن لیا, قرآن سن لیا. فرمایا نہیں, دوسری صفت ایمان والوں کی الذین یقیمون الصلاۃ, جب نماز کا وقت ہو جائے وہ ٹالا نہیں کرتے, نماز ٹال ٹال کے نہیں پڑھتے, اپنے وقت پر نماز کو پورا کرتے ہیں, اس کے حقوق ادا کرتے ہیں, اس کے فرائض اور واجبات کی طرف نظر کرتے ہیں. سونا توجہ سے دل جمی سے نماز کو ادا کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. یہ ایمان والوں کی صفت ہے. ایسے لوگوں پر سونا میں نے انعام کیا ہے. فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, تیسری صفت ان کی ہے جو میں نے انہیں مال دیا ہے, جو میں نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ ایمان والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اولئک ہم المؤمنون حقا. میرا سونا پیغمبر سچے تے پھکے تے کھرے ایمان والے یہی ہیں جن میں یہ صفات ہوں. کلمہ پڑھنے کے بعد قرآن کا آواز سننا, توجہ سے سننا اور اس پہ عمل کرنا. دوسری بات نماز کو قائم کرنا. تیسری بات جو رزق رب نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا. فرمایا جب یہ تینوں صفات جس میں ہے وہ ایمان والا ہے اور اس پر میرا انعام ہے, میرا احسان ہے. اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اور میرا سونا پیغمبر, میرا لاڈلا پیغمبر, آپ کا کون سا انعام ہے جو اتنی شرطیں دے کر ایمان کی شرط رکھے, ایمان کی صفات بیان کر کے ربا تو نے جو بھی انعام کیا ہے تخصیص نہیں کی, مخصوص نہیں کیا. یہ عربیوں پر ہے, یہ اجمیوں پر ہے, یہ کالوں پر ہے, یہ گوروں پر ہے. ربا جو جو تو انعام دیتا گیا تمام کو دیتا گیا, ربا تخصیص نہیں کی. ایسا کون سا بڑا انعام آ گیا ہے ربا, اتنا افضل والا انعام کون سا آ گیا ہے, اتنا مقام والا انعام کون سا آ گیا ہے, اتنی بلندیوں والا انعام کون سا ہے ربا جو تو نے صرف ایمان کے ساتھ مخصوص کیا ہے اور ایمان والوں کی صفت بیان کی ہے اور پھر تو نے احسان جتلا دیا ہے. اللہ وہ انعام کون سا ہے؟ رب فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. او کائنات والا, میں نے تمہیں محمد دے کر, امام الانبیاء دے کر, خطیب الانبیاء دے کر, نبیوں کا امام دے کر, ساری کائنات سے اعلیٰ افضل اکمل عرفہ اشفا دے کر, ساری کائنات سے اعلیٰ دے کر, امام الانبیاء دے کر, تمہیں ان کی امت میں پیدا کر کے یہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے. وہ ایسا شفیق پیغمبر, ایسا مہربان پیغمبر. فرمایا لِنْتَ لَهُمْ, او کائنات والا جو بولے زمین پر تو رب آسمان سے قرآن نازل کر دے, جو آنکھوں سے آنسو بہائے تو رب جنت جہنم کو جولان لگا دے, جو مسکرا پڑے تو رب جنت کو جوانی عطا کر دے, جو ہاتھ اٹھائے تو ابو ہریرہ کی ماں کو رب ہدایت نصیب کر دے. وہ ایسا پیغمبر دیا جو تیری علیہ گناہگار امت کے لیے 9 گھنٹے تک مسلسل روتا رہے. آج بتلائیے کون سا ایسا باپ ہے, کون سی ایسی ماں ہے جو
اپنے بیٹے کے لیے مسلسل 9 گھنٹے روتے رہے، اپنے بیٹے کے لیے روتے رہے۔ وہ پیغمبر تو ذرا دیکھیے نا، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے نہیں، اپنی ازواج کے لیے نہیں، اپنے اصحاب کے لیے نہیں، میرے اور آپ کے لیے 9 گھنٹے مسلسل روتے رہے۔ رب فرماتے ہیں یہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ اگر نہیں سمجھ آتی لِنْتَ لَهُمْ، وہ ایسا شفیق پیغمبر، ایسا مہربان پیغمبر ہے، ایسا رحیم پیغمبر ہے، ایسا مہربان پیغمبر ہے، ایسا رحمت للعالمین پیغمبر ہے۔ اپنے تو اپنے رہے، بیگانوں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا۔ نہیں اگر میں یوں کہہ دوں تو حانس نہیں ہوگا، اگر جانور کو بھی تکلیف پہنچے تب بھی میرا پیغمبر کا دل تڑپ جایا کرتا ہے۔ جب جانوروں کے لیے اتنا مہربان ہے تو انسانوں کے لیے کتنا مہربان ہوگا۔ شاید سمجھ نہ آئی ہو، اپنے انداز میں سمجھانے لگا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، خاتم الانبیاء، والی بطحا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، شیمہ دبیر، بدر منیر، سراج منیر، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے ہیں، ادھر سے شکاری آ رہا ہے، شکار کر کے آ رہا ہے، ہرن پکڑ کے لے کر آ رہا ہے، ہرنی کی آنکھوں سے آنسو ہے۔ اتنا پیغمبر رحمت للعالمین ہے، اتنا مہربان ہے، جس کے بارے میں فرماتا لِنْتَ لَهُمْ، اپنے تو اپنے رہ گئے، جانوروں کے لیے بھی اگر تکلیف میں ہوں دل تڑپ جایا کرتا ہے۔ میرے سونے نبی امام الانبیاء اس شکاری کے قریب ہو گئے، میرے نبی ہرنی کے قریب آ کے بیٹھ گئے۔ میرے پیارے پیغمبر نے ہرنی کی گردن اٹھائی، اپنے کندھے مبارک پہ رکھی۔ میرے سونے نبی نے فرمایا او بتلانا رو کیوں رکھی ہو؟ یہ تو کام ہی ہے، شکاری کا کام ہے شکار کرنا، اور شکار کا کام ہے شکاری کی جال میں پھنس جانا یا نکل جانا۔ تیرا مقدر تھا، تو پھنس گئی ہے، یہ تو اوپر سے قانون ہے، اس لیے آج پھنس گئی ہو، انجام تجھے نظر آ رہا ہے، پھر رو کیوں رہی ہو؟ یہ تو اوپر سے بنا ہوا آ رہا ہے، یہ کوئی زیادتی تو تیرے اوپر نہیں ہوگی۔ ہرنی رو کے کہنے لگی آؤ میرے سونے نبی جی، توجہ توجہ ایمان والے، میں آپ میں یہاں اپنی بات کو روک کے ایمانی بات کرنے لگا ہوں۔ کوئی نبی آیا قوم کے لیے، کوئی نبی آیا قبیلے کے لیے، کوئی نبی آیا برادری کے لیے، کوئی نبی آیا شہر کے لیے، کوئی نبی کسی کے لیے، کوئی نبی کسی کے لیے۔ ہر نبی کی مدت محدود تھی، کوئی نبی سال کے لیے، کوئی 100 سال کے لیے، کوئی 950 سال کے لیے۔ جب میرے اور آپ کے پیغمبر کی باری آئی، امام الانبیاء کی باری آئی، رب نے فرمایا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، او کائنات والو، یہ جو میرا محمد پیغمبر ہے، امام الانبیاء پیغمبر ہے، یہ انسانوں کے بھی نبی ہے، جنوں کے بھی نبی ہے، حیوانوں کے بھی نبی ہے، نباتاتوں کے بھی نبی ہے، جنگلیوں کے بھی نبی ہے، کویوں کے بھی نبی ہے، عربیوں کے بھی نبی ہے، اجمیوں کے بھی نبی ہے، کالوں کے بھی، گوروں کے بھی۔ جہاں تک میری ربوبیت ہے وہاں تک میرے محمد کی نبوت ہے، اور قیامت کی صبح تک میرے نبی کی نبوت چلے گی۔ میرے پیغمبر کے بعد نیا نبی کوئی نہیں، نئی شریعت کوئی نہیں۔ قیامت کی صبح تک آواز اٹھے گی تو یہی اٹھے گی او کائنات والو، اگر نبی دیکھنا ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھیے نا۔ میں چنگا زور لایا پر تساں سبحان اللہ بالکل بخل کیتی ہوئی ہے۔ اے ویکھیا پسینہ اس سردی ہے، لیکن تساں دے اندر احساس نہیں پاؤندا۔ اچھی ایک باری سبحان اللہ چھوڑو نا، میں آکھاں تو تساں سبحان اللہ آکھنی ہے، نہیں تو تساں دھکا ہی سٹارٹ ہو۔ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اچھی سبحان اللہ چھوڑ، توجہ اللہ۔ میرے سونے نبی نے جب یہ فرمایا، ہرنی عرض کرنے لگی آقا میں اس لیے نہیں رو رہی، انجام میرا کیا ہوگا؟ میں اس لیے نہیں رو رہی، یہ مجھے بیچ دے گا یا ذبح کر دے گا، میرا گوشت بنائے گا، بھونے گا، کھائے گا، ہڈیاں پھینک دے گا۔ آقا میں اس لیے نہیں رو رہی۔ میرے نبی نے فرمایا پھر کیوں رو رہی ہو؟ عرض کرتی ہے سونا آپ تو رحمت
लिल-आलमीन है। मैं इसलिए रो रही हूँ, सुबह सुबह निकली थी, मासूम बच्चे मेरे सो रहे थे, मैं इसलिए निकली थी, जाऊंगी जाकर बच्चों के लिए कोई खाना ले आऊंगी, अपना पेट भर के आऊंगी और मेरा दूध उतर आएगा, मैं अपने बच्चों को पिलाऊंगी। आका बच्चे मेरे जाग गए होंगे, मैं खाने के लिए आई थी, बेटे बच्चे मेरे जाग गए होंगे, आका शिकारी के जाल में फंस गई हूँ, वो तड़पते तड़पते गुजार देंगे जिंदगी, उन्हें इल्म नहीं हमारी माँ कहाँ गई है, उनके दिल में ना आ जाए अम्मा बेवफा बन गई है। और नौजवानों याद रखना है, सारी कायनात बेवफा बन सकती है पर माँ कभी बेवफा नहीं बनती, बाप कभी बेवफा नहीं बनता। अपनी मौत से नहीं डर रखी है, रो रखी है, अपनी मौत से नहीं रो रखी है, तो सिर्फ बेटों के गम में, बच्चों के गम में, औलाद के गम में रो रखी है। मेरे सोने नबी ने फरमाया, कहना क्या चाहती हो? आका मेहरबानी करें, इससे इजाजत ले दे, मैं जाऊं अपने बच्चों को दूध पिला के आऊं और जाकर वापसी आ जाऊं, फिर इसकी मर्जी है मुझे ज़िबह कर दे, इसकी मर्जी है मुझे बेच दे, इसकी मर्जी है जो कुछ भी करता रहे, वापसी आ जाऊंगी। मेरे सोने नबी की आंखों मुबारक से आंसू आ गए। मेरे नबी ने शिकारी की तरफ देखा, फरमाया मेहरबानी कर, मैं मोहम्मद जमानत देता हूँ, इसे छोड़ दे, अपने बच्चों को दूध पिला के वापसी आ जाएगी। शिकारी अर्ज करता, सोना जानती है ये शेर, ये हरनी है, ये चली गई फिर कभी भी किसी सूरत भी वापसी नहीं आ सकेगी। आका मैंने बड़ी मुश्किल से इसका शिकार किया है, काफी दिनों से इसे तलाश कर रहा था। मेरे सोने नबी ने फरमाया, ये तेरा ज़हन कहता है, तेरा दिल करता है, पर मैं मोहम्मद कह रहा हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, मैं उतने तक तो इससे जुदा नहीं होगा जब तक ये हिरनी वापस ना आ जाए। मेरे नबी ने गारंटी दी, उस यहूदी ने वो मेरे पैगंबर के हाथों में दी, अर्ज करने लगा, सोना अपने हाथ से छोड़ दीजिए। मेरे नबी ने रस्सा खोला, वो दौड़ती हुई चली गई। थोड़ी देर गुजरी है, यहूदी कहता है, सोना अभी तक वो नहीं आई, शिकारी यहूदी है। मेरे नबी ने फरमाया, मैं बैठा हुआ हूँ, जा तो नहीं रहा ना, जरूर आएगी, वापसी आएगी। अभी थोड़ी देर गुजरी है, देखा दौड़ती हुई आ रही है, जिस स्पीड में गई थी उससे ज्यादा स्पीड से वापसी आई है, साथ अपने दो मासूम बच्चों को भी लाई है। आकर मेरे पैगंबर के कदमों में गिर गई। मेरे नबी ने फरमाया, शिकारी अपनी हिरनी पकड़ना। मेरे सोने नबी ने फरमाया, हिरनी मुझे बतला तो सही ना, तू अकेली गई थी और जाकर बच्चों को दूध पिला के वापसी आ जाती, फिर तू अपने बच्चों को क्यों साथ लाई है? हिरनी कहते हैं, सोना मैं दौड़ती हुई गई ना, मेरे बच्चों ने सबसे पहले नाराजगी का इजहार किया, कहने लगे, अम्मा आज देर कर दिया है, लेट क्यों आई है और हाँफ क्यों रखी है, जल्दी में क्यों है? मैंने कहा, बेटा आज जी भर कर मेरा दीदार कर लो, आज जी भर कर मुझे देख लो, आज जितना दूध पीना है पी लो, आज के बाद मैं तुम्हें नजर नहीं आऊंगी। बेटों ने, बच्चों ने कहा, अम्मा जी वजह कौन सी है, क्या बात कर रही है? मैंने कहा, बेटा शिकारी ने पकड़ लिया था, अमानत तौर पर आई हूँ, तुम्हें दूध पिलाने के लिए आई हूँ। बच्चों ने कहा, अम्मा फिर तो छोड़ दिया है, खुशी की बात है, हम वापसी नहीं जाएंगे, हमारा ठिकाने का क्या पता है, अम्मा तू हमसे जुदा ना हो। माँ कहती है, मैंने अपने बेटों को कहा, अपने बच्चों को कहा, आम जमानत पर नहीं आई, इमामुल अंबिया की जमानत पर आई हूँ, जल्दी दूध पी लीजिए ना। मेरे बच्चों ने कहा, अम्मा हम दूध नहीं पीते, हो सकता है दूध पिए देर हो जाए, इमामुल अंबिया को यहूदी यूं ना कह दे, और जिस हिरनी की तूने आपने जमानत दी थी वो देखो फराडियां निकली है, नहीं आई, आपकी बात नहीं मानी। हिरनी कहती है, सोना मेरे बच्चों ने कहा, अम्मा हम साथ चलते हैं। मैंने कहा, बेटा अगर आप साथ चलोगे शिकारी तुम्हें भी पकड़ लेगा, तुम्हें भी ज़िबा कर देगा। मेरे बच्चे कहने लगे, अम्मा अगर ज़िबा कर दे कोई बात नहीं, जान देना हमारे लिए आसान है, चलो एक दीदार इस बहाने हम महबूब का तो कर लेंगे ना। तवज्जो करनी है, हिरनी जमानत पे गई है, वापसी आई, अपनी बात को रोक के
آپ کے ایمانوں کو روشن کرنے لگا ہوں، ایمانی غیرت کو جھنجھوڑنے لگا ہوں۔ آج مسلمان نام کا کتنی پیغمبر کی بات پہ یقین کر رہا ہے۔ میرے نبی نے جو جو حکم کیا ہے پرواہ کوئی نہیں۔ دنیا ناراض نہ ہو، نبی کی سنت جاتی ہے چلی جائے، دنیا ناراض نہ ہو، رب ناراض ہوتا ہے ہو جائے، دنیا ناراض نہ ہو، پیغمبر کی سنت کی دھجی اڑاتے ہوئے، پیغمبر کی سنت کی مخالفت کرتے ہوئے، پیغمبر کے قول فعل کی مخالفت کرتے ہوئے مسلمان کو ذرہ برابر رحم نہیں آتا، ذرہ برابر کی چاہتا نہیں ہے، ذرا برابر دل نہیں کانپتا، پھر کس زبان سے دعویٰ کرتا ہے میں محب رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں۔ دیکھنا ہو تو ذرا یہ دیکھیے نا، ہرنی اپنے بچوں کو لے کر آئی ہے، میرے سونے نبی کی آنکھوں مبارک سے آنسو آ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا شکاری اب تیری مرضی ہے، اکیلی ہرنی کو پکڑ لے قید کر لے تیری مرضی ہے، ساتھ ان کے بچوں کو قید کر لے تیری مرضی ہے۔ یہودی دوڑ کے میرے نبی کے قدموں میں گر گیا ہے، عرض کرتا سونا اب قید کرنا نہیں، قید ہونے کے لیے آ گیا ہوں، مہربانی کیجئے۔ آپ ایسے پیغمبر ہیں جو ہرنی بھی آپ کی بات کا انکار نہیں کر سکتی، پاسداری کرتی ہے۔ سونا میں کون ہوتا ہوں جو آپ کی غلامی میں نہ ہوں، مہربانی کیجئے، ہرنی بھی آزاد ہے اور آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ اس لیے رب فرماتے ہیں لنت لہم، او کائنات والو میں نے تمہارے اوپر ایسا احسان کیا ہے، ایسا شفیق پیغمبر دیا ہے جو ہرنی کا دکھ بھی برداشت، ایمان سے بتلائیے، جانور کا دکھ بھی برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر کیسا عالم ہوگا۔ تصویر کا دوسرا رخ دینے لگا ہوں، وہ اتنا رحمت للعالمین پیغمبر، اتنا شفیق پیغمبر تجھے کسی حال میں نہیں بھولے۔ معراج پہ جائیں تب بھی کہ اللہ میری امت، صفا کی پہاڑی پہ جائیں تب بھی کہ اللہ میری امت، اگر حوض کوثر پہ کھڑے ہوں تب بھی کہ اللہ میری امت، میدان محشر میں بھی ہوں تب بھی کہ اللہ میری امت۔ توجہ توجہ، عرفات کے میدان میں 9 گھنٹے تک میرے سونے نبی روتے رہے، اللہ میری امت، سجدہ ریز ہو گئے اللہ میری امت، بدر کا میدان ہو اللہ میری امت، احد کا میدان ہو اللہ میری امت، حجۃ الوداع ہو اللہ میری امت، ہر موقع پر امت امت کرتے رہے، لیکن ایک موقع ایسا آیا اللہ کے پاک پیغمبر نے کہہ دیا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میرا اللہ میں محمد تجھ سے دعا کر رہا ہوں ان کو تباہ و برباد کر دے، رب انہیں غارت کر دے، رب انہیں جہنم میں ڈال دے، میں محمد سفارش نہیں کرتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر وہ جرم کون سا ہے، وہ قصور کون سا ہے، اتنی غلطی کی ہے آپ نے بھی منہ موڑ لیا ہے۔ میرے نبی کہتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور کائنات والا اگر اس قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو نہیں پڑھا، قرآن کو نہیں سنا، قیامت والے دن محبوب بھی منہ موڑ لیں گے، کچھ بچے گا؟ ایمان نال دسو، یہ 35 سے 40 منٹ ہوتے ہیں جمعہ کے، یہ بھی آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا، صبح کا 10 منٹ کا درس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، دکھ لگتا ہے جو 10 منٹ کے لیے بھی اٹھ کے چلے جائیں، ضروری نہیں میں جہاں بھی آپ چلے جائیں، جہاں قرآن کا درس ہو رہا ہو، قرآن کا واعظ ہو رہا ہو، مسلمان کے پاس وقت نہیں، تو قیامت والے دن یہ محبوب پیغمبر کہہ دیں گے، اللہ میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کچھ بچے گا؟ ہن سن سو، اونچا بولو، میں نہیں، جہاں بھی آپ ہیں، جس مقام پہ بھی ہیں، وہ مولوی جو قرآن کا واعظ کرے، واقعے نہ پڑھے، تاریخ نہ ڈھونڈے، رب کا قرآن سے واعظ کرے، اس کا توجہ سے سننا چاہیے۔ دعا ہے اللہ کے دربار میں